مخفض متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعصى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، کردار بولتا ہے کہ اس مخصوص پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. اسلام چاہتا ہے کہ مومن اخلاق و کردار کی بلندی پر ہو. ایک ایک اخلاق و کردار اور ایک ایک عادت اور ایک ایک وصف ہم جستہ جستہ بیان کر رہے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں عفو درگزر پر گفتگو چل رہی تھی. انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا. عفو درگزر اللہ تعالی کے نزدیک بہترین صفت، اس کے غضب کو ہلکا کرنے کے لیے، اس کی رحمتوں کے دروازوں کو کھولنے کے لیے، بلندی درجات کے لیے ہم تمام کو اس سلسلے میں ہمیشہ سنجیدہ رہنا چاہیے کہ وہ کون سا عمل ہم کریں، وہ کون سی حرکت ہم کریں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس رواہ البخاری و مسلم. جو شخص لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. اپنے بچوں پر رحم، اپنی بیوی پر رحم. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ سختی برتنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو آپ کو 100 مرتبہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ ہستی جس کے قبضے قدرت میں ساری دنیا ہے اور جو قوی ہے، جو عزیز ہے، جو بہت زیادہ پکڑنے والا ہے، قوی شدید العقاب ہے، وہ کہیں اگر آپ کے ساتھ سختی کرنے پر آ جائے گا تو کیا ہوگا. ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جو فرمایا تو اس کو سیکرٹ رکھا. میں یہ بات کہتا رہتا ہوں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اس کے ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے. میری گفتگوؤں میں بھی اور میری تحریروں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کوئی بھی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا جو ویل پلانڈ نہ ہو. اور میری یہ گزارش پڑھے لکھے لوگوں سے ہے کہ آپ اگر کوئی بھی عمل مجھے ایسا بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کو آپ نے صرف ثواب کے لیے کیا ہو اور اس کا کوئی نتیجہ آپ نہ چاہتے ہوں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. ہر کام آپ پلاننگ کے ساتھ فرماتے تھے اور اس کا نتیجہ بھی چاہتے تھے. سارے کاموں میں 3 چیزوں کو آپ نے سامنے رکھتے تھے. آپ عمومی طور پر مائکرو پلاننگ، وسائل و ذرائع کو اکٹھا کرنا، اچھے آدمیوں کو حوالے کرنا. وہ کام نتیجہ 500%، 1000%، 2000% نکلتا تھا. سفر ہجرت ویل پلانڈ ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی. 10 چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے پلانڈ ہیں. فتح مکہ بھی ویل پلانڈ ہے. فتح مکہ کے بارے میں سب سے بنیادی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ یہ کہ یہ سیکرٹ رہے گا، کان و کان کسی کو اطلاع نہیں ہونی چاہیے. آپ نے یہ اس کی اسٹریٹجی بنائی تھی. مشرکین مکہ اور کفار کو مکہ میں بھنک نہیں لگنی چاہیے. ہم سرپرائز جائیں گے، وہاں فجتن جائیں گے، وہاں مفاجہ ہوگا، اچانک پہنچیں گے. حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ رقیق القلب صحابی تھے اور جلیل القدر صحابی تھے. ایک رقعہ لکھ کر کے ایک عورت کے حوالے کیا کہ بھیج دو اس کو میرے گھر والوں کو، وہاں جو مکہ میں جو میرے رشتہ دار وغیرہ ہیں. نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ بس تھوڑا سا اویئر رہیں، الرٹ رہیں، پتہ نہیں فوج کشی ہوگی تو کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پکے اور سچے نبی تھے. آپ کو معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے. آپ کو وہی ہو گئی. جو عورت کرائے پر لی گئی تھی وہ لے کے جا رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاؤ اس عورت کو پکڑو اور اس سے وہ لیٹر لاؤ. حضرت علی تیزی کے ساتھ گئے سفر کرتے ہوئے. دیکھا ایک عورت چلی جا رہی ہے، روکا. کہا کہ تم ایک رقعہ لے کے جا رہی ہو، وہ رقعہ مجھے دو. اس نے کہا کچھ نہیں، وہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ جو بھی اس کا اسٹائل رہا ہوگا. حضرت علی نے کہا نا تمہارے پاس ہے. صحابہ اسی پر جان دینے والے تھے، یقین تھا ان کو. عورت نے اپنے جوڑے میں سے رقعہ نکال کر کے حوالے کر دیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی بلایا اور حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بھی بلایا. حضرت حاتب آپ نے ایک عمل کیوں کیا؟ ہم نے سیکرٹ رکھنا چاہا تھا، آپ نے رکا کیوں لکھا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر بیٹھو، عمر بیٹھو. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو معاف فرما دیا ہے؟ یہ بدر میں لڑ چکے ہیں، بیٹھو. اور حاتب کیوں آپ نے ایسا کام کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے کتنی جگہ ہے اور میں کون سا مومن ہوں میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے. کہا حاتب ہمیں معلوم ہے. کہا پھر کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول میرا خاندان وہاں ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کم سے کم ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گناہ معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بدری صحابہ کو معاف کر دیا تھا. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظم میں، ڈسپلن میں بہت ٹائٹ تھے. آپ نے دیکھا نہیں حضرت کعب بن مالک جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، آپ نے ایسا ایکشن لیا کہ پورے صحابہ اور پوری اجتماعیت اور معاشرہ تھرا گئی. لیکن ایکشن لینے کا موقع بھی ہوتا ہے، ایکشن لینے کا کیا جگہ ہو، کہاں نرمی کا برتاؤ کیا جائے، کہاں سختی کا برتاؤ کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. ان کا جو مقام تھا، ان کی جو امیج تھی، ان کا جو کردار تھا، ان کا جو اخلاق تھا، ان کی جو سرگرمی تھی، ان کی جو کوششیں تھیں دین کے سلسلے میں، ان کی جو قربانیاں تھیں، اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر. اور حاتب بن بلتع کی زندگی اور نکھر گئی آئندہ کی زندگیوں میں، آئندہ کے ایام میں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے کہ آپ بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں حضرت حسن حسین کو. صحابہ کرام اپنے بچوں کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں. فقال، تو اس نے کہا اتقبلون الصبیان، آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، بچوں کو چومتے ہیں. فما نقبلہم، ہم بچوں کو کبھی چومتے نہیں ہیں، رہتے ہیں اپنی ماؤں کے یہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لک، میں تمہارے کس کام کا آ سکتا ہوں، میں تمہارے کس کام کا ہو سکتا ہوں، میں تمہارے کیا کام آؤں. ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کو کھینچ دیا ہے، نکال دیا ہے، تو میں تمہارے کیا کام آ سکتا ہوں. آپ کو ناگوار گزرا، آپ ناراض ہوئے. کیسے لوگ ہو بھائی، بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، پیار نہیں کرتے، کتنے سنگ دل ہو. نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے. یہ بچے جنت کے پھول ہیں، گھر کے لوگ اپنے لوگ ہیں، سماج اور محلے کے سب ہیں، اور پوری یہ کائنات، یہ جو مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ رشتہ خونی رشتوں سے زیادہ اہم ہے. اور عام انسانیت کی بنیاد پر پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار کیا. کہا جب رحمت تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے نکال کر کے پھینک دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے سلسلے میں کچھ. بخاری و مسلم دونوں کی روایت. ایک اور روایت ہے ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے، شفقت و محبت کرنے والے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، رحمان ان کے ساتھ رحم فرمائے گا. راحمون کے ساتھ رحمان رحم فرمائے گا. رحمت بندوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، وہ جو پوری کائنات کے ساتھ رحمت، سراپا رحمت ہے، وہ کرے گا. رحمان کہتے ہیں ایسی رحمت کرنے والے کو جس کی رحمت کا فیضان تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، فیاضی کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں الرحمن کے بعد الرحیم آیا. رحیم کے اندر مداومت ہے، رحمان کے اندر فیضان ہے، مبالغہ ہے، تیزی کے ساتھ رحمت لوگوں کے حصے میں آ رہی ہے. تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت جب تیزی کے ساتھ نکل رہی، کوئی چیز جب تیزی کے ساتھ نکلتی ہے تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے پھر اللہ رحیم بھی ہے، یعنی اس میں مداومت ہے، یہ رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے. تو کہا الرحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے ان کے ساتھ اللہ رب العزت رحم فرمائے گا، یعنی رحمان ان کے ساتھ رحم فرمائے گا. اور آگے فرمایا ارحموا اہل الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے. عفو درگزر کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں۔ عفو درگزر کا سلسلہ جاری ہے۔ فتح مکہ کے بارے میں سب سے بنیادی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ یہ کہ یہ سیکرٹ رہے گا، کان و کان کسی کو اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ اس کی اسٹریٹجی بنائی تھی۔ مشرکین مکہ اور کفار کو مکہ میں بھنک نہیں لگنی چاہیے، ہم سرپرائز جائیں گے وہاں، فجتن جائیں گے وہاں، مفاجہ ہوگا، اچانک پہنچیں گے۔ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ رقیق القلب صحابی تھے اور جلیل القدر صحابی تھے۔ ایک رقعہ لکھ کر کے ایک عورت کے حوالے کیا کہ بھیج دو اس کو میرے گھر والوں کو، وہاں جو مکہ میں جو میرے رشتہ دار وغیرہ ہیں۔ نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ بس تھوڑا سا اویئر رہیں، الرٹ رہیں، پتہ نہیں فوج کشی ہوگی تو کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پکے اور سچے نبی تھے، آپ کو معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آپ کو وہی ہو گئی۔ جو عورت کرائے پر لی گئی تھی وہ لے کے جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاؤ اس عورت کو پکڑو اور اس سے وہ لیٹر لاؤ۔ حضرت علی تیزی کے ساتھ گئے، سفر کرتے ہوئے دیکھا ایک عورت چلی جا رہی ہے، روکا، کہا کہ تم ایک رقعہ لے کے جا رہی ہو، وہ رقعہ مجھے دو۔ اس نے کہا کچھ نہیں، وہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ جو بھی اس کا اسٹائل رہا ہوگا۔ حضرت علی نے کہا نا تمہارے پاس ہے۔ صحابہ اسی پر جان دینے والے تھے، یقین تھا ان کو۔ عورت نے اپنے جوڑے میں سے رقعہ نکال کر کے حوالے کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی بلایا اور حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بھی بلایا۔ حضرت حاتب، آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ ہم نے سیکرٹ رکھنا چاہا تھا، آپ نے رقعہ کیوں لکھا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر بیٹھو، عمر بیٹھو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو معاف فرما دیا ہے، یہ بدر میں لڑ چکے ہیں، بیٹھو۔ اور حاتب کیوں آپ نے ایسا کام کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے کتنی جگہ ہے، اور میں کون سا مومن ہوں میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ کہا حاتب ہمیں معلوم ہے۔ کہا پھر کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول میرا خاندان وہاں ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کم سے کم ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گناہ معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بدری صحابہ کو معاف کر دیا تھا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظم میں، ڈسپلن میں بہت ٹائٹ تھے۔ آپ نے دیکھا نہیں حضرت کعب بن مالک جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، آپ نے ایسا ایکشن لیا کہ پورے صحابہ اور پوری اجتماعیت اور معاشرہ تھرا گئی۔ لیکن ایکشن لینے کا موقع بھی ہوتا ہے، ایکشن لینے کا کیا جگہ ہو، کہاں نرمی کا برتاؤ کیا جائے، کہاں سختی کا برتاؤ کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ان کا جو مقام تھا، ان کی جو امیج تھی، ان کا جو کردار تھا، ان کا جو اخلاق تھا، ان کی جو سرگرمی تھی، ان کی جو کوششیں تھیں دین کے سلسلے میں، ان کی جو قربانیاں تھیں، اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر۔ اور حاتب بن بلتع کی زندگی اور نکھر گئی آئندہ کی زندگیوں میں، آئندہ کے ایام میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے کہ آپ بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں حضرت حسن حسین کو۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ فقال، تو اس نے کہا اتقبلون الصبیان، آپ لوگ دیتے ہیں؟ فما نقبلہم، ہم بچوں کو کبھی چومتے نہیں ہیں، رہتے ہیں اپنی ماؤں کے یہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لک، میں تمہارے کس کام کا آ سکتا ہوں، میں تمہارے کس کام کا ہو سکتا ہوں، میں تمہارے کیا کام آؤں؟ ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کو کھینچ دیا ہے، نکال دیا ہے، تو میں تمہارے کیا کام آ سکتا ہوں؟ آپ کو ناگوار گزرا ایک واقعہ آتا ہے جنگ آزادی سے پہلے کا، جب انگریز یہاں تھے ہندوستان میں، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سب ایک تھا۔ یہ واقعہ ہندوستان کے اکابر علماء نے جگہ جگہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندو بھائیوں نے یہ کہا کہ اگر فلاں مولانا فلاں مولوی صاحب اگر آ کر کے کورٹ میں یہ گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ مندر نہیں مسجد کی جگہ ہم مان جائیں گے،
جج عیسائی تھا، انگریز تھا، اس نے سمن بھیجا کہ مولانا آ کر کے آپ گواہی دیں. مولانا نے یہ کہا جو میرے ملک پر قابض انگریز ہیں اور ایسا جج جو عیسائی ہو اور قاصب ہو، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں گواہی نہیں دے سکتا، اس کے سامنے میں آ نہیں سکتا، ایسے آدمی کے سامنے میں آنا گوارا نہیں کرتا. اب اس نے بھی ایک حرکت اپنائی، اس نے کہا کہ مولانا آپ میرے طرف منہ کر کے نہیں، میری طرف پیٹ کر کے گواہی دے دیں، میں قبول کر لوں گا. مولانا آئے، جج کی طرف پیٹ کر کے ادھر منہ کر کے انہوں نے گواہی دے دیا کہ مسلمان تھوڑے سے کچھ طاقتور زیادہ ہیں، کچھ زیادہ زور زبردستی کرنے والے ہیں، کچھ اپنا جہالت بھی ان کے اندر ہے، اصل تو یہ زمین ہندو بھائیوں کی ہے. بس اس کے بعد چل پڑے، کورٹ سے باہر نکلنے لگے تو ہندوؤں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا مولانا کہاں کے چلے؟ تو انہوں نے کہا میرا کام ختم ہو گیا، میں جاتا ہوں. انہوں نے کہا آپ تنہا نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ یہ پورا معاشرہ جائے گا، آپ کے ساتھ یہ پوری جماعت، یہ گروہ، یہ سارے لوگ جائیں گے. یہ ہم نے سنا ہے نا کہ پورا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا، پورا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا، پورا پورا بیلٹ مسلمان ہو گیا. یہ ایسے ہی لوگوں کے اخلاق سے مسلمان ہوتے تھے لوگ. ہم جیسے گنہگاروں کی تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اخلاق و کردار سر پر چڑھ کر کے بولتا ہے. عفو درگزر پر گفتگو چل رہی تھی. عفو درگزر غیر معمولی چیز، ہم جتنی ہی زیادہ اپنائیں گے اتنی ہی ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا ہوگا، ہماری زندگیاں سنوریں گی، ہماری زندگیاں بنیں گی. ایک اور روایت میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، احمد شریف کی بھی روایت میں موجود ہے، لا تنزع الرحمت الا من شقی. رحمت نہیں لی جاتی، نہیں کھینچی جاتی، رحمت سے محروم نہیں کیا جاتا مگر بدبخت شخص. بدبخت شخص ہی ہے جو رحمت سے محروم ہوتا ہے. دل کے اندر نرمی، دل کے اندر پیار، دل کے اندر محبت، دل کے اندر دوسروں کا دکھ درد سمجھنے کی صلاحیت، دوسروں کو اپنا سمجھنے کی صلاحیت، اتنا بڑا جذبہ دل کے اندر کہ سب کو سنبھالے، سب کو اپنا کہہ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنا کہتے تھے، غیروں کو بھی اپنا کہتے تھے. زندگی بھر جس نے آپ کو پریشان کیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ جو چاہے ان سے کرے، معاف کر دیا. بعض روایتوں میں تو آتا ہے، بعض واقعات میں، کہ مرنے کے بعد کفن کے لیے اپنا جبہ بھی اس کو خواہش پر عنایت کر دیا. آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارا حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی اپنا کہتے تھے، غیروں کو بھی اپنا کہتے تھے، اور آج ہم اپنوں کو غیر کہتے ہیں. آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آپ کہتے ہوئے ملیں گے کہ سب سے اول نمبر کے مسلمان ہم ہیں، وہ لوگ تو دوسرے نمبر کے مسلمان ہیں، اور فلاں تو فلاں ہے، اور فلاں تو فلاں ہے. ہم اپنوں کو غیر کرتے ہیں. ہمارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو اپنا کرتے تھے، غیروں کو اپنا کرتے تھے. ہم اپنوں کو غیر کرتے ہیں. جہاں عفو نہیں ہوگا، جہاں رحمت نہیں ہوگی، جہاں درگزر نہیں ہوگا، جہاں وسعت نظر نہیں ہوگی، وسعت قلب نہیں ہوگا، وہاں یہی ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور آتی ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی راستے میں کہیں جا رہا تھا، اشتد علیہ العطش، شدید پیاسا ہوا، پیاس لگ گئی اس کو. فوجد بئرا، جب اس آدمی کو پیاس لگی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک کنواں پایا، کنواں ایک مل گیا اس کو. فنزل فیہا، کنویں میں اتر گیا. آج کل تو بہت سارے لوگ اب کنواں سمجھتے ہی نہیں کیا چیز ہے. اب نئی نسل کو آپ کہیں گے کنواں تو وہ بس صرف کتابوں میں موجود ہے. پہلے بڑے بڑے کنویں ہوتے تھے، اس کنویں کو کھودا جاتا تھا پانی کے لیے، اور اس میں سیڑھیاں ہوتی تھیں کہ آدمی اس میں جا کر کے اندر جائے اور پانی لے کر کے اوپر نکلے. فنزل فیہا، اس میں اترا، فشربا، پھر پانی اس نے پیا، ثم خرج، پھر وہ نکلا کنویں سے. پھر کیا ہوا؟ جب باہر وہ نکلا کنویں کے، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے. فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ، ایک کتا باہر ہے کنویں کے، وہ ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے مٹی چاٹ رہا ہے، کہیں نم مٹی رہی ہوگی اس کو چاٹ رہا ہے. ملا خفہ ماء، وہ شخص پھر نیچے گیا اور اپنا خف، چمڑے کا موزہ، اپنے خف کو اس نے پانی سے بھرا اور لا کر کے اس کتے کو پلا دیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو پسند کیا اور اس کی مغفرت فرما دی. اللہ رب العزت کس چیز سے خوش ہو جائے اور آدمی کی مغفرت کر دے، کیا معلوم؟ کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں آدمی کی مغفرت ہو گئی. کتے کو جو پیاس سے مر رہا تھا، آدمی اپنا جراب اور اپنا خف جو چمڑے کا تھا گیا، بھر کے لایا، اس کو پلا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آ گئی.
یہ نرمی، یہ پیار، یہ شفقت، یہ ترس کھانا مخلوق پر، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. فغفر اللہ، اس کی مغفرت فرما دی. قالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذَا الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی خدمت کرنے اور ان کے کام آ جانے میں بھی اجر ملتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر وہ جاندار جس کے پاس جگر ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اجر ہے. پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، جس جانور کو بھی ضرورت پیش آتی ہے، اس طرح کی خواہشات جس کی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اجر ہے. بخاری و مسلم دونوں کی روایت. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص معمولی سا کام کر کے جنت میں چلا گیا. یہ کام خدمت خلق کا تھا. میں صرف ایک چھوٹے سے واقعے کا حوالہ دے کر کے اپنی گفتگو یہاں بند کروں گا، اور انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. ایک سفر میں صحابہ کرام روزے سے تھے، نفلی روزہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑاؤ ڈال دو، پڑاؤ ڈال دیا گیا. جو روزے سے تھے لیٹ گئے، جو روزے سے نہیں تھے جانوروں کو پکڑا، چارہ دیا، ایندھن اکٹھا کیا، کھانے کا انتظام کرنے لگے، خیمے لگائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے سے نہیں تھے سارا اجر لوٹ لے گئے. دین کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ محترم ناظرین کرام، عفو درگزر، پیار و محبت، شفقت، اس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. گفتگو اس پر مزید ہوتی رہے گی. آئندہ کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اور ہم بات کریں گے اس پر، لیکن اب پروگرام کی اختتام کا وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام کو ان ساری صفات سے متصف ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب رحیم مشفق متعطف لا